السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑی تھکاوٹ تو ہو رہی ہے، رمضان کے آخری دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہم انشاءاللہ جس کام کے پیچھے لگیں اللہ تعالیٰ پورا کرائے احسن طریقے سے ہمارا دورہ قرآن۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النبا، جز 30 اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ النبا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا آیت نمبر 30 تک ریسائٹ کی، 1 سے 30 تک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورۃ النبا، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس عظیم خبر کے بارے میں جو کہ وہ اس بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں، عن قریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، عن قریب وہ جان لیں گے۔ کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑا جوڑا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام کا باعث، اور ہم نے بنایا رات کو لباس پردہ، اور ہم نے بنایا دن کو وقت معاش،
اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، اور ہم نے بنایا ایک بہت روشن چراغ، اور ہم نے اتارا بدلیوں سے خوب برسنے والا پانی تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے غلہ اور پودے اور گھنے باغات۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج، اور کھولا جائے گا آسمان تو وہ ہو جائے گا دروازے دروازے، اور چلے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے سراب کی طرح۔ بے شک جہنم ہے گھات کی جگہ، جو سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے والے ہیں اس میں مدتوں، نہیں مزہ چکھیں گے اس میں ٹھنڈک کا اور نہ کسی مشروب کا، سوائے کھولتے پانی، سوائے کھولتے پانی اور بہتی پیپ کے۔ بدلہ ہے پورا پورا۔ بے شک وہ نہیں امید رکھتے تھے کسی حساب کی، اور انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، بالکل جھٹلا دینا۔ اور ہر چیز کو ہم نے گھیر رکھا ہے، اور ہر چیز کو ہم نے گھیر رکھا ہے اسے لکھ کر، تو چکھو پس ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں۔ 31 onwards۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، باغات اور انگور ہیں، اور دوشیزائیں ہیں ہم عمر، اور جام ہیں بھرے چھلکتے ہوئے، نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی بیہودہ بات، اور نہ جھوٹ۔ صلہ ہے تیرے رب کی طرف سے ایسا عطیہ جو کافی ہوگا، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ نہیں وہ اختیار رکھیں گے اس سے بات کرنے کا، اس دن کھڑے ہوں گے روح اور سب فرشتے صف بنا کر، وہ بات نہیں کر سکیں گے مگر وہی جس کو اجازت دے گا رحمان، اور وہ کہے درست بات۔ یہ وہی دن ہے جو حق ہے، بس جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ بے شک ہم نے ڈرایا ہے تمہیں قریبی عذاب سے، اس دن دیکھ لے گا ہر شخص اسے جو آگے بھیجا ہوگا اس کے ہاتھوں نے، اور کہے گا کافر اے کاش میں ہوتا مٹی۔ سورۃ النازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا
والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ترجمہ دیکھتے ہیں 1 سے 26 تک. قسم ہے جان کو کھینچ لینے والے فرشتوں کی ڈوب کر، اور جو گرہ کھول دینے والے ہیں آسانی اور نرمی سے، اور جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا، بس جو سبقت لینے والے ہیں دوڑ کر، پھر جو تدبیر کرنے والے ہیں کسی کام کی، جس دن کانپے گی کانپنے والی یعنی زمین، پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی یعنی ایک اور زلزلہ آئے گا، کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ کہتے ہیں کیا بے شک ہم ضرور لوٹائے جانے والے ہیں پہلی حالت میں، کیا جب ہم ہو جائیں گے وہ سیدھا ہڈیاں. کہتے ہیں یہ تو اس وقت تو جی. آیت نمبر 12. کہتے ہیں یہ تو اس وقت خسارے والا لوٹنا ہوگا. کہتے ہیں یہ تو اس وقت خسارے والا لوٹنا ہوگا، پس بے شک صرف وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی، تو یکا یک وہ سب ہوں گی میدان حشر میں. کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات، جب پکارا اسے اس کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں. 17. جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. پھر کہیے اسے کیا تجھے اس طرف رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، بس تو ڈرے. پھر اس نے دکھائی اسے بڑی نشانی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا اور تدبیریں کرنے کی کوشش کرنے لگا. پھر اس نے جمع کیا سب کو پس پکارا، پھر کہا میں تمہارا رب ہوں بلند، تو پکڑ لیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے عذاب میں. بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ترجمہ دیکھتے ہیں. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ کیا تم زیادہ سخت مشکل ہو پیدا کرنے میں یا آسمان کہ اس نے بنایا ہے اسے، اس نے بلند کیا اس کی چھت کو، پھر برابر ہموار کیا اسے اور تاریک کر دیا اس کی رات کو اور ظاہر کر دیا اس کے دن کی روشنی کو، اور زمین کو اس کے بعد اس نے بچھایا اسے، نکالا اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ، اور پہاڑوں کو کہ گاڑ دیا انہیں، فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے. پھر جب آ جائے گی بہت بڑی آفت قیامت، اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو دیکھتا ہے. بس رہا وہ جس نے سرکشی کی اور اس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور رہا وہ جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اور اس نے روکا اپنے نفس کو بری خواہش سے، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. کافر آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، کب ہے اس کا واقعہ ہونا، کس خیال میں ہیں آپ اس کے ذکر سے. آپ کے رب کی طرف ہی اس کے علم کی انتہا ہے. بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اسے جو ڈرتا ہے اس سے. گویا کہ وہ کافر جس دن دیکھیں گے اس کو، وہ سمجھیں گے کہ نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں مگر ایک شام یا اس کی صبح. سورۃ عبس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في
فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررۃ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فأکبرہ ثم اذا شاء انشرہ كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. سورۃ العبس. عبس و تولا، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. کیا آیا ہے اس کے پاس، کہ آیا ہے اس کے پاس، ان کا مطلب کہ. اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ آیا ہے اس کے پاس ایک نابینا. اور آپ کیا جانیں، شاید وہ پاک ہو جاتا یا وہ نصیحت حاصل کرتا تو نفع دیتی اسے نصیحت. رہا وہ جو بے پرواہ ہو گیا تو آپ اس کے لیے زیادہ توجہ کرتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے آپ پر کوئی ذمہ داری کہ نہیں وہ پاک ہوتا. اور رہا وہ جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو آپ اس سے بہت بے رخی کرتے ہیں. ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے یاد رکھے اسے. عزت والے صحیفوں میں وہ لکھا ہوا ہے جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں، وہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو معزز اور نیکوکار ہیں. مارا جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے وہ، کس چیز سے اس نے پیدا کیا ہے اسے. ایک نطفے سے اس نے پیدا کیا اسے، پھر اس نے اندازہ لگایا اس کا، پھر راستہ آسان کر دیا اس کا، پھر موت دی اسے، پھر قبر میں لے گیا اسے، پھر جب وہ چاہے گا زندہ کر دے گا اسے. ہرگز نہیں، ابھی نہیں اس نے پورا کیا جو اللہ نے حکم دیا اسے. 24. تو چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف
کہ بے شک ہم نے برسایا پانی خوب برسانا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو اچھی طرح پھاڑنا، پھر ہم نے اگایا اس میں اناج اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور کے درخت اور باغات گھنے اور پھل اور چارہ، فائدہ ہے تمہارے لیے، فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے۔ پھر جب آ جائے گی کان بہرا کر دینے والی قیامت، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، ان میں سے ہر شخص کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی اسے۔ کچھ چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے، ہنسنے والے بہت خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن ان پر غبار ہوگا، ڈھانپتی ہوگی ان کو سیاہی، وہ لوگ ہی کافر اور نافرمان ہیں۔ سورۃ التکویر، سورۃ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے بدلے وہ قتل کی گئی اور جب اعمال نامے پھیلائے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی، جان لے گی ہر جان جو اس نے حاضر کیا، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی جو چلنے والے چھپ جانے والے ہیں،
رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے نمودار ہوتی ہے، بے شک یہ قرآن یقیناً نکلی ہوئی بات ہے عزت والے رسول کی زبان سے، قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک مرتبے والا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، وہاں امانت دار ہے اور نہیں ہے تمہارا ساتھی بالکل دیوانہ۔ اور یقیناً اس نے دیکھا اسے جبرائیل کو آسمان کے واضح کنارے پر، اور نہیں ہے وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخیل، اور نہیں ہے وہ ہرگز کسی شیطان مردود کا کلام۔ تو پھر کہاں تم جا رہے ہو، تو پھر کہاں تم جا رہے ہو؟ نہیں ہے وہ قرآن مگر ایک نصیحت جہانوں کے لیے، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ سیدھا چلے، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الانفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ سورۃ الانفطار۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی، جان لے گی ہر جان جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے اپنے کرم کرنے والے رب کے بارے میں، جس نے پیدا کیا تجھے، پھر درست کیا تجھے، پھر تجھے متناسب بنایا، برابر کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا کو، حالانکہ بے شک تم پر یقیناً نگران مقرر ہیں، عزت والے لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ یقیناً نعمت جنت میں ہوں گے اور بے شک نافرمان یقیناً جہنم میں ہوں گے، وہ داخل ہوں گے اس میں بدلے کے دن، اور نہیں ہے وہ اس سے کبھی غائب ہونے والے۔ اور آپ کیا جانیں کیا ہے بدلے کا دن، پھر آپ کیا جانیں کیا ہے بدلے کا دن۔ اس دن نہیں اختیار رکھے گا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی، اور حکم اس دن صرف اللہ کا ہوگا۔ سورۃ المطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا
كالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون۔ ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو جب ماپ کرتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب وہ ماپ کر کے دیتے ہیں انہیں، یا تول کر دیتے ہیں انہیں تو کم دیتے ہیں۔ الا يظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ الا یظن، کیا نہیں سمجھتے یہ لوگ کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں اس بڑے دن کے لیے، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے سامنے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین۔ ہرگز نہیں، بے شک نافرمانوں کا اعمال نامہ یقیناً سجین میں ہے، اور کیا جانے آپ سجین کیا ہے۔ کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں جزا کے دن کو، اور نہیں جھٹلاتا اسے مگر ہر حد سے تجاوز کرنے والا سخت گناہگار۔ جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں تو وہ کہتا ہے یہ افسانے ہیں پہلے لوگوں کے، ہرگز نہیں، بلکہ زنگ لگا دیا ہے ان کے دلوں پر اس نے جو وہ کماتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب کے دیدار سے اس دن ضرور حجاب میں رکھے جائیں گے، پھر بے شک وہ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون۔ پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تھے تم اس کو جھٹلاتے، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً علیین میں ہوگا، اور کیا جانے آپ کیا ہے علیین، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اور کیا جانے آپ
کیا ہے علیون؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، حاضر رہتے ہیں اس کے پاس مقرب فرشتے، بے شک نیک لوگ یقیناً نعمت جنت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، آپ پہچانیں گے ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی، وہ پلائے جائیں گے سر بمہر خالص شراب میں سے۔ 26 اس کی مہر کستوری ہوگی، اور اس میں پس چاہیے کہ رغبت کریں، اور اس میں پس چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہوگی، جو ایک چشمہ ہے پئیں گے اس سے مقرب لوگ، ومزاجہ من تسنیم، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہوگی، عینًا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں جی۔ اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہوگی، جو ایک چشمہ ہے پئیں گے اس سے مقرب لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے تھے وہ ہنستے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اور جب گزرتے ان کے پاس سے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب وہ لوٹتے اپنے گھر والوں کی طرف تو لوٹتے دل لگی کرتے ہوئے، اور جب وہ کافر دیکھتے ان مسلمانوں کو تو کہتے تھے بے شک یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ 33 حالانکہ نہیں بھیجے گئے تھے وہ ان پر نگران بنا کر، چنانچہ آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنس رہے ہیں، تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں، کیا بدلہ دے دیا گیا کافروں کو اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن
أَلَّنْ يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ سجدہ تلاوت سبحان ربی الأعلی سبحان ربی الأعلی سبحان ربی الأعلی بل الذین کفروا یکذبون واللہ أعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب ألیم إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غیر ممنون۔ سورۃ الانشقاق ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے حکم کے لیے اور یہی اس کا حق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور باہر پھینک دے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ خالی ہو جائے گی اور وہ کان لگائے گی اپنے رب کے حکم پر اور اس کا حق بھی یہی ہے۔ اے انسان بلا شبہ تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، خوب محنت، پھر تو ملنے والا ہے اس سے۔ پھر رہا وہ جو دیا گیا اپنا اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں تو عنقریب اس کا محاسبہ کیا جائے گا آسان حساب کی صورت میں، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف ہنسی خوشی۔ اور رہا وہ جو دیا گیا اپنا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں، یعنی اپنی پیٹھ کے پیچھے دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ اما من اوتی کتابہ، اور رہا وہ جو دیا گیا اپنا اعمال نامہ اپنی پیٹھ کے پیچھے، وراء ظہرہ، اپنی پیٹھ کے پیچھے، تو عنقریب وہ پکارے گا ہلاکت کو اور داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں بہت خوش، بے شک وہ سمجھا کہ ہرگز نہیں لوٹے گا اپنے رب کی طرف۔ ہاں کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب ہے اس کو خوب دیکھنے والا۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق، شام کی سرخی کی، اور رات کی اور ان کی جو کچھ وہ جمع کرتی سمیٹتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہوتا ہے۔ ضرور تم چڑھتے جاؤ گے ایک حالت سے دوسری حالت کو، تو کیا ہوا ہے ان کو کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ سینوں میں محفوظ رکھتے چھپاتے ہیں۔ بس خوشخبری سنا دیں انہیں دردناک عذاب کی، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ سورۃ البروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ قتل اصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير 1 से 12 ترجمہ دیکھتے ہیں سورۃ البروج۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور وعدہ دیے ہوئے دن کی اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی، مارے گئے خندق والے، جو آگ ہے ایندھن والی، جب وہ اس پر بیٹھے تھے اور وہ اس پر جو وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ مشاہدہ کرنے والے تھے، اور نہیں انتقام لیا انہوں نے ان سے مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، جو بڑا زبردست نہایت قابل تعریف ہے، وہ جو کہ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پھر نہیں توبہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ آیت نمبر 14 سے، اور وہی بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے، عرش والا ہے، اونچی شان والا ہے، اور وہی بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا، عرش والا ہے، اونچی شان والا ہے، کر گزرنے والا ہے اس کو جو وہ چاہتا ہے۔ کیا آئی ہے آپ کے پاس لشکروں کی بات، یعنی فرعون اور سمود کی، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، بلکہ وہ قرآن ہے اونچی شان والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الطارق بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه
رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ سورۃ الطارق، ترجمہ آیت نمبر 1 سے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو ظاہر ہونے والے کی، اور آپ کیا جانیں کیا ہے رات کو ظاہر ہونے والا، وہ چمکنے والا ستارہ ہے، نہیں ہے ہر نفس مگر اس پر ایک حفاظت کرنے والا ہے۔ بس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ وہ پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والے پانی سے، وہ نکلتا ہے پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے، بے شک وہ اس کے لوٹانے پر ضرور قادر ہے۔ جس دن جانچے جائیں گے دلوں کے بھید تو نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار۔ قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے، اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے، بے شک وہ قرآن یقیناً کلام ہے فیصلہ کرنے والا، اور نہیں ہے وہ ہرگز ہنسی مذاق۔ بے شک وہ لوگ تدبیر کر رہے ہیں ایک تدبیر، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں ایک تدبیر، تو مہلت دیجئے کافروں کو، مہلت دیجئے انہیں تھوڑی سی۔ سورۃ الاعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم و موسیٰ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں سورۃ الاعلیٰ کا، آیت نمبر 1 سے۔ پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو بلند ہے، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا، اور جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی، اور وہ جس نے نکالا زمین سے چارہ پھر اس نے کر دیا اس کو سیاہ کوڑا۔ عنقریب ہم پڑھائیں گے آپ کو تو آپ نہیں بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ جانتا ہے ظاہری بات کو اور جو چھپی ہے، اور ہم سہولت دیں گے آپ کو آسان راستے کی، تو آپ نصیحت کیجئے اگر نفع دے نصیحت،
عن قریب نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے، اور دور رہے گا اس سے بدبخت جو داخل ہوگا سب سے بڑی آگ میں، پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ زندہ رہے گا۔ یقیناً کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے یاد کیا اپنے رب کا نام، بس نماز پڑھی، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ، سورۃ الغاشیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ سورۃ الغاشیہ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ڈھانپ لینے والی قیامت کی؟ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عمل کرنے والے تھک جانے والے، وہ داخل ہوں گے بھڑکتی آگ میں، وہ پلائے جائیں گے کھولتے ہوئے چشمے سے، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا مگر خاردار جھاڑی سے، جو نہ تو موٹا کرے گا اور نہ کام آئے گا بھوک سے۔ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، ناعمہ تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، لسعیھا راضیۃ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، فی جنۃ عالیۃ، بلند جنت میں ہوں گے، نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا، اس میں تخت ہوں گے اونچے اونچے، اور آب خورے قرینے سے رکھے ہوں گے، اور گاؤ تکیے قطاروں میں لگے ہوں گے، اور مخملی قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف؟ کیسے وہ پیدا کیے گئے
اور آسمان کی طرف کیسے وہ بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کیسے وہ گاڑے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کیسے وہ بچھائی گئی ہے۔ بس آپ نصیحت کریں، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں، نہیں ہے آپ ان پر ہرگز کوئی داروغہ، مگر جس نے روگردانی کی اور کفر کیا تو عذاب دے گا اسے اللہ بہت بڑا عذاب۔ بے شک ہماری طرف ہی ہے ان کا لوٹ کر آنا، پھر یقیناً ہم پر ہی ہے ان کا حساب۔ سورۃ الفجر، سورۃ الفجر۔ جی سورۃ الفجر، والفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ 1 سے 14 ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فجر، سورۃ الفجر کا۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی قسم، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ گزرنے لگے، کیا اس میں قسم ہے عقل والوں کے لیے؟ یعنی بہت بڑی قسم ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کیسا سلوک کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ، وہ عاد جو ارم قبیلے کے لوگ تھے، ستونوں والے، وہ جو نہیں پیدا کیا گیا ان جیسا کوئی شہروں میں، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ نمبر 8 9 ایک منٹ تھوڑا سا جی۔ اور سمود کو وہ لوگ جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں، اور فرعون کو، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں، بس انہوں نے بہت زیادہ کیا ان میں فساد، پھر برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا، بے شک آپ کا رب یقیناً گھات میں ہے۔ بس لیکن انسان 15 سے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ۔ بس لیکن انسان ایسا ہے کہ جب آزمائے اسے اس کا رب پھر عزت بخشے اسے اور نعمت دے اسے تو کہتا ہے میرے رب نے عزت بخشی ہے مجھے، اور لیکن جب وہ آزمائے اسے پھر تنگ کر دے اس پر اس کا رزق تو کہتا ہے میرے رب نے ذلیل کر دیا ہے مجھے۔ ہرگز نہیں، بلکہ نہیں تم عزت کرتے یتیم کی۔ 18
کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث أکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اور نہیں تم ترغیب دیتے مسکین کے کھانا کھلانے پر، اور تم کھا جاتے ہو وراثت کا مال، کھا جانا سمیٹ کر، اور تم محبت کرتے ہو مال سے محبت بہت زیادہ۔ ہرگز نہیں، جب کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی زمین ریزہ ریزہ کر کے، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے، اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو۔ اس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان، اور کہاں مفید ہوگی اس کے لیے نصیحت۔ وہ کہے گا اے کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا کچھ اپنی زندگی کے لیے، تو اس دن نہ عذاب دے گا کوئی ایک اس جیسا عذاب، اور نہ جکڑے گا کوئی ایک اس جیسا جکڑنا۔ اے اطمینان والی جان لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی ہو کر اور پسندیدہ ہو کر، پھر تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔